بلال نے کہا کاشی یار یہ سچ ہے، سمینہ باجی کا بہت عرصے سے چکر چل رہا ہے، وہ اس کے ساتھ پورا مزہ لیتی ہے۔ میں نے کہا کون؟ تو بلال نے کہا اس کا اپنا کزن شوکت ہے، جس سے وہ بہت عرصے پہلے سے مزہ لے رہی ہے، اور مجھے بھی بہت پہلے کا پتہ ہے۔ میں نے کہا جب تمہیں پتہ تھا تو تم نے پھر سمینہ چاچی کو کیوں نہیں بتایا؟ تو پھر اس نے مجھے وہ والا واقعہ سنایا جو مجھے بچی نے بھی اپنی بہن کی شادی کا سنایا تھا۔ بلال نے کہا اس کے بعد میں نے دوبارہ کوشش نہیں کی، لیکن سمینہ باجی ابھی بھی شوکت سے مزہ لیتی تھی۔ پھر میں نے بلال کو کہا یا تم نے مجھے بہت بڑی بات بتائی ہے، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا ہے۔ بلال نے کہا یہ یقین آ جائے گا۔ بلال نے کہا جب سے تم آئے ہو سمینہ باجی اپنے گھر میں ہی شوکت کو مل چکی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یار تم کیا بات کر رہے ہو؟ تو وہ بولا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ جب شوکت سمینہ باجی کے گھر گیا تھا تو میں نے اس کا پیچھا کرتے کرتے سمینہ باجی کے گھر تک گیا تھا، وہ اندر تمہارے گھر گیا تھا۔ میں نے کہا یار یہ کس دن کی بات ہے؟ تو بلال نے مجھے دن یاد کروائے، تو میں نے فوراً کہا ہاں یار مجھے یاد آیا، اس دن چچی نے مجھے کچھ سامان لینے کے لیے بازار بھیجا تھا، ہو سکتا ہے اس ٹائم میں وہ آیا ہوگا۔ تو بلال نے کہا ہاں یار یہی ہو گیا ہوگا۔ پھر بلال نے کہا کاشی اگر تم یہاں کچھ اور دن رہو گے تو میں تمہاری آنکھوں سے تمہیں دیکھوں گا۔ جب شوکت سمینہ باجی کے گھر جائے گا تو میں نے کہا یار کوئی بات نہیں، میں کچھ دن اور رک جاؤں گا، میں یہ کھیل دیکھ کر ہی جاؤں گا۔ مجھے بلال کی دکان پر بیٹھے بیٹھے بہت ٹائم گزر چکا تھا، جب ٹائم دیکھا تو 3 بجنے والے تھے۔ میں نے بلال سے کہا یار بہت ٹائم ہو گیا ہے، میں اب گھر چلتا ہوں، کل پھر دوبارہ چکر لگاؤں گا، پھر بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ تو بلال نے کہا یار میں بھی دکان بند کر کے گھر جاؤں گا، کھانا کھانے کے لیے تم بھی چلو، کھانا کھا کر ہی جانا۔ میں نے کہا نہیں یار چچی انتظار کر رہی ہوگی، میں پھر کسی دن کھا لوں گا۔ تو بلال نے کہا چلو ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، اور میں وہاں سے نکل کر رکشہ کروایا اور واپس گھر چلا آیا۔ میں جب گھر واپس آیا تو بچے اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے، اور چاچی بھی دروازہ کھول کر خود اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں باتھ روم میں گھس گیا اور نہانے لگا، نہا کر ٹی وی والے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد چچی نے مجھے کھانا دیا۔ میں نے کہا چچی جان خوش ہی خوش ہو۔ پھر چچی کچھ دیر بعد اٹھ کر چلی گئی اور وہ دن بھی گزر گیا۔ اگلے دن اتوار تھا، میں صبح ہی اٹھ گیا اور سب کے سب اپنے کاموں میں مصروف ہونے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر زیتون کے تیل دیا اور باتھ روم میں گھس گیا اور کوئی گھنٹہ دبا کر مالش کی، اور پھر نہا ہو کر گھر میں چچی کو بتا کر بلال کی طرف نکل آیا۔ تقریباً 1 ہو گیا تھا جب میں اس کی دکان پر پہنچ گیا تھا۔ بلال مجھے دیکھ کر بولا یار میں سمجھتا تھا تم شاید بھول گئے ہو اس لیے دیر سے آئے۔ میں نے کہا نہیں یار زندگی میں پہلی دفعہ ایسا موقع مل رہا ہے اور وہ بھی بھول جاتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ذرا رات کو لیٹ سویا تھا، آج اتوار تھا، سب گھر پہ ہی ہے، سب رات کو لیٹ سوئے تھے، اس لیے میں بھی لیٹ سویا اور آنکھیں بھی لیٹ ہی کھلی ہیں۔ بلال نے کہا گھر میں چچی کو کیا بتا کر آئی ہو؟ تو میں نے کہا یہ بتایا ہے کہ میں بلال کی طرف جا رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گا، اور پھر تمہاری طرف آ گیا ہوں۔ اب بتاؤ اگلا پروگرام کیا ہے؟ بلال نے کہا پروگرام پکا ہے، بے فکر ہو جاؤ، بات ہو گئی ہے، اس کی بیٹی صبح ہی دادا کے گھر چلی گئی، میں تقریباً 1 بجے دکان بند کروں گا، اس ٹائم گلی سنسان ہوتی ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، میں تمہیں اس کے گھر چھوڑ آؤں گا، تم اپنا کام کر کے مجھے مس کال دے دینا، میں آ کر تمہیں لے جاؤں گا، اور کوشش کرنا 3 بجے سے پہلے کام پورا کر کے مجھے مس کال کر دینا، زیادہ دیر اچھا نہیں ہوتی، محلے داری بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ میں نے بلال کو کہا یار تم بے فکر ہو جاؤ، جیسے تم کہہ رہے ہو میں ویسے ہی کروں گا۔ پھر میں اور بلال یہاں وہاں کی باتیں کرتے رہے، اور تقریباً 1:15 بجے بلال نے کہا کہ کاشی تیاری پکڑ لی، ابھی ہم ان کے گھر ہی جائیں گے۔ میں نے کہا یاد ہے تو تیار ہی تیار ہو۔ پھر بلال دکان کے باہر پڑی چیزیں اندر کرنے لگا اور ساری چیزیں اندر رکھ کر مجھے دکان سے باہر آنے کا کہا، اور پھر ہم دکان بند کر کے اس عورت کے گھر کی طرف چلے گئے۔ اس عورت کا گھر بلال کی دکان سے زیادہ دور نہیں تھا، وہ عورت رہتی تھی، دوپہر کا ٹائم تھا کہ سنسان تھا۔ پھر ہم جب اس عورت کے دروازے کے پاس پہنچے تو بلال نے اپنا موبائل سے کوئی نمبر ملوایا اور کوئی 1 منٹ بعد ہی چھوٹا والا دروازہ کھولا۔
یہ دروازہ اوپر والی اسٹوری پہ جا رہا تھا، علیحدہ راستہ بنا ہوا تھا۔ پھر بلال آگے آگے اور میں پیچھے اس کے ساتھ چلتا ہوا اوپر چلے گئے۔ وہ عورت اوپر اپنی کچن کے پاس کھڑی تھی۔ پھر بلال نے کہا، باجی یہ آپ کا مہمان ہے، اس کا اچھا سا خیال رکھنا۔ وہ عورت بلال کی بات سن کر آہستہ سے بولی، اچھا ٹھیک ہے، اور پھر بلال یہ بول کر چلا گیا۔ وہ عورت مجھ سے بولی، آپ اندر کمرے میں بیٹھے، میں آتا ہوں۔ وہ مجھے اپنی بیڈ روم پر بٹھا کر خود باہر چلی گئی۔ مجھے تھوڑی دیر بعد نیچے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی وہ عورت میرے لیے ٹھنڈی پیپسی گلاس میں ڈال کر لے آئی اور مجھے گلاس دے کر پھر باہر چلی گئی۔ میں نے گلاس کو 1 منٹ کے اندر ہی خالی کر دیا اور گلاس کے پاس میں رکھی ٹیبل پر رکھ دیا اور میں اس عورت کا انتظار کرنے لگا۔ کوئی 10 منٹ کے بعد وہ عورت دوبارہ کمرے میں آئی اور آ کر کمرے میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی اور میں اس کے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد عورت بولی، آپ کھانا کھائیں گے؟ میں نے کہا، نہیں آنٹی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ تو وہ عورت خاموش ہو گئی۔ میں نے ہمت کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ میرے پاس ٹائم کم تھا۔ میں نے کہا، آنٹی جی آپ کے میاں کب فوت ہوئے تھے؟ وہ بولی، وہ آج سے 4 سال پہلے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے فوت ہوئے تھے۔ پھر میں نے پوچھا، آپ کی بیٹی کس کلاس میں پڑھتی ہے؟ تو وہ بولی، اس نے ابھی میٹرک کا امتحان دیا ہے، وہ اپنی رزلٹ کا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے اب ڈائریکٹ باغ شروع کرنے کا سوچا اور بولا، آنٹی جی آپ کو تو پتا ہے میں یہاں کس کام کے لیے آیا ہوں، اس لیے میں آپ ڈائریکٹ ہی پوچھ رہے ہو، آپ کا کیا دل ہے؟ اگر آپ ہنسی خوشی راضی ہو تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اور میرا مکمل یقین رکھے کہ میں آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں دوں گا اور نہ ہی آپ کی عزت کو باہر کسی کے آگے خراب کروں گا اور نہ ہی کبھی آپ کو بلیک میل کروں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اور ویسے بھی میں یہاں تو رہتا نہیں ہوں، میں تو اسلام آباد میں رہتا ہوں، یہاں اپنی دادی کے گھر ہی آتا ہوں اور پھر دوبارہ واپس چلا جاؤں گا، اور کبھی کبھی یہاں آنے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو مجھ سے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ باقی آپ کی مرضی ہے، اگر آپ دل سے راضی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں ابھی آپ کے گھر سے چلا جاتا ہوں۔ وہ عورت میری بات سن کر خاموش بیٹھی رہی اور پھر تھوڑی دیر بعد اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی اور کچھ دیر بعد دوبارہ کمرے میں آئی اور آ کر اندر سے دروازہ بند کر دیا اور باقی لائٹس آف کر کے 0 کا بلب آن کر کے بیڈ پر آ کر میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ مجھے آنٹی کا اشارہ سمجھ لگ گیا تھا۔ میں نے بھی اور ہمت کی اور آنٹی کے گیٹ سے اپنا ہاتھ ڈال کر اپنی اور نزدیک کر لیا اور اپنی ہونٹ ان کے ہونٹوں پہ رکھنے لگا۔ آنٹی بھی کافی گرم عورت تھی، جلدی ہی اس نے اپنا بازو میرے گردن میں ڈال کر میرا افل ساتھ دینے لگی اور ہم نے کوئی پیمنٹ تک اسٹائل میں ایک دوسرے کو بوسا کیا۔ میں لگاتار آنٹی کی زبان اپنی منہ میں لے کر سلک رہا تھا اور آنٹی بھی ویسے ہی میرے ساتھ دے رہی تھی۔ پھر میں نے آنٹی کو بیڈ کے اوپر ہی لٹا دیا اور ان کے اوپر چڑھ کر ان کو پورے جوش سے کر رہا تھا۔ پھر میں نے اور مزہ لینے کا سوچا اور آنٹی کے کان میں کہا، آنٹی جی کپڑے اتار دیتے ہیں، پھر میں آپ کو اور مزہ دیتا ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، کاشی تم خود ہی میرے کپڑے اتار دو۔ میں حیران ہوا، میرا نام آنٹی کو کس نے بتایا ہے؟ پھر مجھے یاد آیا بلال نے ہی بتایا ہوگا، لیکن جب میں نے گیم شروع کی تو آنٹی کے منہ سے ایک لذت بھری سکی نکل گئی اور بولی، کاشی یہ کیسا مزہ ہے؟ مجھے آج پہلی دفعہ ایسا مزہ مل رہا ہے۔ یہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ میں نے کہا، آنٹی یہ تو عام سی بات ہے، یہ تو تقریباً ہر مرد کرتا ہے۔ تو آنٹی نے کہا، یقیناً کرو کاشی بیٹا، نہ آج تک میرے میاں نے ایسا کیا اور نہ ہی بلال نے، تم پہلے ہو جو یہ مزہ دے رہے ہو۔ میں نے کہا، آنٹی جی پھر آپ دیکھتی جاؤ میں آج آپ کو کیسا مزہ دیتا ہوں۔ میری اس حرکت نے آنٹی کو پاگل کر دیا تھا۔ میں نے کچھ دیر تو آہستہ آہستہ کیا، پھر میں نے آنٹی کو فعل مزہ دینے کے لیے اپنی سپیڈ تیز کر دی، جس سے آنٹی اور زیادہ مست ہو گئی تھی اور میری سر پر ہاتھ رکھ دیتی تھی اور اپنے ہاتھ سے مجھے اوپر سے دبا رہی تھی۔ پھر آنٹی کیسی یہی سانسیں لینے لگی اور کانپ رہی تھی۔ میں اٹھ کر آنٹی کے ساتھ ہی بیڈ پر ان کے پہلو میں لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد جب آنٹی کی سانسیں بحال ہوئی تو آنٹی بولی، واہ کاشی بیٹا، آج تو مزہ ہی آ گیا، ایسا مزہ مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملا، تو نے میری آج گرمی نکال دی۔ پھر میں نے کہا، آنٹی جی آپ کا باتھ روم کہاں ہے؟ مجھے اپنا منہ دھونا ہے۔
आंटी फौरन उठी और लाइट ऑन की और आंटी ने दरवाज़ा खोला और मुझे बोला, बेटा वो सामने बाथरूम है, वहाँ चले जाओ। मैं बेडरूम से उठकर बाथरूम चला गया। जब मुंह धोकर और कुल्ली करके कमरे में आया तो आंटी एक बात बोली और मैं आंटी की बात सुनकर थोड़ा मायूस भी हुआ और खामोश हो गया। आंटी ने कहा, काशी तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी? मैंने कहा, नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आपसे पहले पूछ लिया था। आंटी थोड़ी देर खामोश हो गई, फिर बोली, काशी एक बात कहूँ, बताओगे तो नहीं? मैंने कहा, आंटी ही आप कैसी बातें कर रही हो? मैं कोई बच्चा हूँ या पागल हूँ जो अपने ही पाँव पर लुटकारी मारूंगा? आप बताओ क्या बताना है? आंटी ने कहा, काशी तुमने आज जो मज़ा मुझे दिया, यकीनन करो ज़िंदगी में किसी ने नहीं दिया, और आज तुमने मुझे खुश कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें नाराज़ नहीं कर सकता। तो आज की वीडियो यही तक थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी और इस कहानी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पेश किया जाएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए वस्सलाम।